بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22ویں تراویح کا خلاصہ یعنی سورۃ الاحقاف سے سورہ قاف کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے، جن میں نہ صرف وہ مبتلا تھے بلکہ بڑے اصرار اور غرور و استکبار کے ساتھ ان پر جمے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت محض ایک بے مقصد کھلونے کی تھی اور اس کے اندر اپنے آپ کو وہ غیر جواب دہ مخلوق سمجھ رہے تھے۔ توحید کی دعوت ان کے خیال میں باطل تھی اور قرآن کو وہ خدا کا کلام ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے نزدیک اسلام کے برحق نہ ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ تھا کہ صرف چند نوجوان، چند غریب لوگ اور چند غلام ہی اس پر ایمان لائے۔ وہ قیامت اور زندگی بعد موت اور جزا و سزا کی باتوں کو ایک من گھڑت افسانہ سمجھتے تھے۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ انہی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی مدلل تردید کی گئی اور کفار کو خبردار کیا گیا کہ تم اگر قرآن کی دعوت کو رد کر دو گے تو آپ اپنا ہی انجام خراب کرو گے۔ بتایا گیا کہ قرآن پر ایمان صرف خدا شناس، والدین کے احسان شناس، سلیم الفطرت لوگ ہی لائیں گے۔ اللہ انہیں معاف کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، اور قرآن کا انکار مادر پدر آزاد، خدا ناشناس، والدین کے نافرمان اور آخرت فراموش لوگ ہی کرتے ہیں۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنے جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے۔ اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور اس سلسلے کی ابتدائی ہدایات دینا ہے۔ آغاز میں بتایا گیا کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہے۔ نمبر 1 حق کے منکرین، نمبر 2 حق کے ماننے والے۔ اب اللہ کا دو ٹک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام سعی و عمل کو اس نے رائے گاں کر دیا اور دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہیں۔ ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا ہے۔ ان کو اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ پھر کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی تائید اور رہنمائی سے محروم ہیں۔ ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہ ہوگی اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برا انجام دیکھیں گے۔ اس کے بعد منافقین پر تبصرہ کیا گیا کہ جنگ کا حکم آنے سے پہلے تو وہ بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے، مگر یہ حکم آ جانے کے بعد اپنی عافیت کے فکر میں کفار سے ساز باز کرنے لگے تھے۔ ان کو صاف صاف خبردار کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور سر و سامانی کی فراوانی دیکھ کر ہمت نہ ہار بیٹھے، ان کے آگے صلح کی پیشکش کر کے کمزوری کا اظہار نہ کریں، جس سے ان کی جرأتیں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ جائیں، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اٹھیں اور کفر کے اس پہاڑ سے ٹکرا جائیں۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اس وقت جو شخص بھی بخل سے کام لے گا وہ اصل میں اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ہلاکت کے خطرے میں ڈال لے گا۔ یہاں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اور اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے۔ یہ نہایت مایوس کن حالات کے اندر امید کی روشنی اور شکست کے عام احساس کے اندر فتح مبین کی بشارت بن کر نازل ہوئی۔ اس نے نہایت نازک حالات کے اندر مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی بشارت کہ صلح حدیبیہ کی شکل میں تمہیں ایک فتح مبین حاصل ہوئی ہے۔ یہ فتح مبین تمہید ہے اس بات کی کہ اب وہ وقت قریب ہے
جب فتح مکہ کی صورت میں تمہیں کفار پر کامل غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نعمت تم پر تمام کرے گا اور تم اپنے مشن کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اپنے رب کی کامل اور ابدی خوشنودی حاصل کرو گے۔ اس مہم کا یہ پہلو بھی نہایت مبارک ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس نے ایمان میں اضافہ اور حصول جنت کی راہ کھولی، جو اللہ کے نزدیک ایک فوز عظیم ہے، اور ان منافقین اور منافقات کے لیے خدا کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی۔ مسلمانوں کو خطاب کر کے اس حقیقت کی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ کی طرف سے ایک شاہد اور بشیر و نذیر ہو کر آتا ہے۔ لوگوں کا فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی توقیر کریں، تمام مہمات میں اس کے ساتھی اور مددگار بنیں۔ جو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اگر وہ اس بیعت کا حق ادا کریں تو اس کا اجر بہت بڑا ہے، ورنہ انہی کی تباہی ہے۔ ان جانثاروں کا بیان جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی، ان کے لیے اللہ کی خوشنودی، فتوحات، غنیمت اور فتح مکہ کی بشارت دی گئی۔ منافقین کے رویے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری ہدایات دی گئی۔ قریش کی اخلاقی و مذہبی شکست کے پہلو بہ پہلو مسلمانوں کی طرف سے اخلاقی فتح کا جو مظاہرہ ہوا اس کی طرف اشارہ۔ حمیت جاہلیت کے بالمقابل مسلمانوں نے تقوی اور اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی جو شان نمایاں کی، اس کا حوالہ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیا کی تصدیق کی گئی۔ آخر میں اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر یقینی ہے، یہ بشارت سنائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو بہترین تصویر تورات میں اور حق کی تدریجی غلبے کی تمثیل انجیل میں بیان کی گئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے۔ اس کا موضوع مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایع نشان ہیں۔ ابتدا میں ان کو وہ ادب سکھایا گیا جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہدایت دی گئی کہ اگر کسی شخص یا کسی گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ اخوت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر کسی وقت مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گروہی رجحانات کی بنا پر ان میں سے کسی گروہ کے ساتھی بن جائیں، بلکہ انہیں معاملے کو حق و انصاف کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی طعن و تشنیع کرنا، برے القاب سے یاد کرنا، بدگمانی کرنا، تجسس یعنی کسی کے ٹوہ میں لگنا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد ان قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی جو دنیا میں عالمگیر فساد کا موجب ہوتے ہیں۔ اس برائی کی جڑ یہ کہہ کر کاٹ دی گئی کہ تمام انسان ایک ہی اصل آدم و حوا سے پیدا کیے گئے ہیں۔ خاندانوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے، نہ کہ تفاخر کے لیے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور عملاً فرما بردار بن کر رہنا ہے، اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کھپانا ہے۔ سورہ قاف کا موضوع آخرت ہے۔ مکے میں لوگوں کے لیے سب سے اچھمبا تصور انسان کا دوبارہ جی اٹھنا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل انہونی بات ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارا ذرہ ذرہ زمین میں منتشر ہو چکا ہو تو ان پراگندہ اجزاء کو ہزار برس گزرنے کے بعد پھر سے اکٹھا کر کے ہمارا یہی جسم از سر نو بنا دیا جائے
اور ہم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے یہ تقریر نازل ہوئی، اس میں بڑے مختصر چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک طرف آخرت کے امکان اور اس کے وقوع پر دلائل دیے گئے، اور دوسری طرف لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ تم خواہ تعجب کرو، بعید از عقل سمجھو یا جھٹلاؤ، بہرحال اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین، حصول صبر کے لیے اہتمام نماز کی تاکید کی گئی۔ اسی پر یہ آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔